بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین. میں سمانہ عابدی آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام مثالی خواتین کے ساتھ میں، اور آپ تمام کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم اسلام کی ان عظیم خواتین کے سلسلے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جن کے زندگیوں پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری زندگیوں میں بہت ہی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مثالی خواتین میں، یعنی ہم نے جس عظیم خاتون کو چنا ہے آج کے لیے گفتگو ہوگی جن کے سلسلے سے، ان کا نام ہے جناب سمیہ سلام اللہ علیہا. تو آئیے اس عظیم خاتون کے سلسلے سے جانتے ہیں خانم فرحہ جعفری صاحبہ کے ساتھ، کہ ان کے ذریعے سے ہم جانیں ان عظیم شخصیت کے سلسلے سے کچھ مختصر سی معلومات. خانم سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانم، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے آپ کو مدعو کیا آج خاص جناب سمیہ سلام اللہ کے سلسلے سے، تو سب سے پہلے ان کے بارے میں ذکر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی، کیونکہ یہ جو میں آپ سے فرسٹ کویشچن ہی کر رہی ہوں وہ کہیں نہ کہیں ان سے متعلق ہے، ان سے جڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے آپ ہمیں شہید کی فضیلت بتائیں، یعنی جو شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ان کی فضیلت بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا کوشچن ہے یہ، کیونکہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہوئی ہے. شہادت ایک اتنا عظیم مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ایران اور عراق کے جنگ بند ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہے رونے لگے تھے اس بات سے. تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا ان سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے تھے، وہ اب بند ہو گئے. یعنی جو شہادت کا درجہ ہمیں مل سکتا تھا وہ بند ہو گیا. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ مجھے 100 شمشیر مارا جائے، یعنی 100 دفعہ تلوار مارا جائے، وہ مجھے پسند ہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے مجھے موت آ جائے. اس سے بہتر ہے کہ مجھے 100 شمشیر مارا جائے. اور قرآن میں بھی اس کے لیے بہت ہی جگہ بیان کیا گیا، جو مختصر سا مجھے کہنا ہے اس معاملے میں، کہ سورہ آل عمران میں 158 نمبر آیت میں بیان کیا ہے خداوند عالم نے جو ہمیں میسج دیا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اس لیے روایت میں ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اور ایک قطرہ خون، جسٹ اے ڈراپ آف بلڈ، جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کتنا بڑا وہ بزنس کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں اس بات کو کہ جان دے کر وہ 70 ایئرس کے ہیں، 80 ایئرس کے ہیں، جتنے سال کے بھی، وہ سارے گناہ کو اپنے کنفرم کروا لے رہے کہ معاف ہو گئی اور کوئی بھی ان سے وہ نہیں ہے. پھر اسی سورہ میں آل عمران میں 169 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ انسان مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے. یعنی اس زمانے کا جو ویپن تھا جو اللہ کی راہ میں. مولا کائنات بھی کہتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز ہے کہ جب میں اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتا ہوں. سب سے پسندیدہ جو ان کی ہابی میں سے ایک ہابی تھی. تو کہا کہ آپ 169 میں کہا گیا کہ آپ ان کو زندہ کہیں، کیونکہ یہ زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہید کو غذا دی جاتی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، غذا روح کو نہیں ملتی ہے، غذا جسم کو دی جاتی ہے. حقیقت ہے وہ زندہ ہے. پھر سورہ یاسین میں آیت نمبر 26، آیت نمبر 27 میں شہید جو ہوں گے وہ مخاطب ہوں گے ان لوگوں سے جو لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ کیا فائدہ. بہت سے لوگ ٹونٹ کرتے ہیں کہ کیا فائدہ تھا جان دے کر، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے. یہ ان کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ سورہ یاسین میں وہ شہید کہیں گے کہ اے کاش وہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے، ہم پر ان کی نظر پڑ جاتی کہ خداوند عالم ہمیں کون کون سی نعمت عنایت کر رہا ہے. یعنی ایسے درجے پر وہ فائز ہوتے ہیں. ایسے درجے پر فائز ہے. ابھی آپ ریسنٹلی کی بات ہے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، عراق کے پرائم منسٹر آغا حیدر العبادی
ایک خانوادے سے ملاقات کرنے گئے تھے, شہید خانوادے سے ملاقات کرنے گئے تھے, جو بھی داعش کے مقابلے میں جو بہت سے پبلک سے جو بھی فوج بنی ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں, تو انہی میں سے ایک خانوادے سے جب وہ ملاقات کے لیے گئے, کیونکہ ان لوگوں نے ایک لا بنایا تھا کہ اتنے سے ایٹ لیسٹ اتنا ایج ہونا چاہیے کہ وہ جنگ میں آ سکے, یعنی انٹری کر سکے ایز اے سولجرز, وہ آ سکتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, یا اتنی عمر نہ ہو کہ ضعیف بہت زیادہ ہو چکے ہوں جس کے سبب سے وہ جنگ میں نہ آ سکیں. تو ایک حقیقت کھلا ہے اس بات سے, میڈیا والوں نے بھی اس کو دکھایا کہ جب وہ پرائم منسٹر آف عراق جب کسی کے گھر پر خانوادے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ خانوادے سے جس سے ملاقات کری, جو اس گھر کے شہید جس نے جو شہادت کا درجہ فائز پایا, وہ بچہ جو تھا وہ اپنی ایج سے بہت کم تھا, یعنی جو ایک لا بنایا گیا تو اس سے بہت کم تھا, مگر شوق شہادت اتنی اس کے اندر میں اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے ایج کو انکریز کر کے شہادت کا درجہ پا گیا. شہادت واقعی عظیم مطلب بہت ہی عظیم ایک کارنامہ ہے, اور شہید اور شہادت جہاں پر یہ ذکر ہے تو سب سے بڑی شہادت جو کہ امام حسین علیہ السلام شہید اعظم, شہید اعظم جن کے برعکس کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہم کیونکہ جناب سمیہ کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ جناب سمیہ کس صحابی کی والدہ تھی اور ان کے شوہر کا کیا نام تھا؟ جناب سمیہ بن قباد, یہ جناب قباد کی بیٹی تھی جو مکے میں رہا کرتی تھی, مکے میں باشندہ تھی مکے کی, اور رسول خدا کی بہت چاہتی تھیں, بہت احترام کرتی تھی رسول خدا کی. ان کے شوہر کا نام تھا یاسر, جو یمن سے آئے تھے, مائیگرینٹ کر کے یمن سے مکے میں آ کر شفٹ کیا تھا انہوں نے, اور وہاں پر وہ رہنے لگے تھے. رسول خدا اور مولا کائنات کے زمانے کے ایک عظیم صحابی میں سے تھے, ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا عمار, جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں عمار یاسر کہتے ہیں. 2 فرزند پیدا ہوئے تھے ان کے, ایک کا نام عبداللہ تھا اور دوسرے کا نام عمار. جی, یعنی یہ جناب عمار یاسر کی والدہ ہیں جناب سمیہ, جی, جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے مشہور صحابی میں سے تھے. ہاں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے جہاں آپ نے جناب عمار یاسر کا نام لیا ہے تو ان کی بھی کچھ ان کے بارے میں بھی کچھ مختصر ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت ہی اچھی بات ہے جناب عمار یاسر. اب آپ ذرا سوچ لیں, کیونکہ جیسے ہم اپنے بچوں کو مولڈ میں رکھتے ہیں, بچے ہمارے اسی طرح لے کر آتے ہیں, یہیں سے ان کے والدین کے لیے شناخت ہم کر سکتے ہیں کہ جناب عمار یاسر رسول خدا کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, حتیٰ کہ مسجد نبوی, مسجد قباء, یہ جب اس کی بھی تعمیر کی گئی تھی جو رسول خدا بنا رہے تھے, ساتھ میں جناب عمار یاسر بھی تھے ان کے جو بنا رہے تھے. اور یہ اکثر کتابوں میں, ہر مذہب فقہ کی کتابوں میں, مذہب کی کتابوں میں اس بات کو رائج مثلا شو کیا گیا, ڈسکلوز کیا گیا کہ رسول خدا مسجد نبوی بناتے وقت انہوں نے جناب عمار سے یہ بات کہی تھی کہ عمار, آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا, آپ بہشت کے اہل بہشت میں سے 4 نفر افراد جو ہیں وہ اہل بہشت میں سے ہوں گے. جناب عمار کے لیے مولا کائنات جناب عمار, جناب سلمان فارسی اینڈ جناب بلال, حضرت بلال کے لیے, یہ 4 لوگوں کے لیے بہشت منتظر ہے. یہ اور جو آپ کو قتل کرے گا, یہ بھی ہر کتاب میں آیا ہے, اس بات کو ڈسکلوز کیا گیا اکثر کتاب میں, جو آپ کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا, وہ تو اہل جہنم میں سے ہے اول, مگر وہ باغی ہوگا, نہیں ریبل ہوگا, ظاہری طور پر کچھ جو قبضہ کیا, آکوپائیڈ کیا ہوگا کسی چیز کو, وہ قتل کیا جائے گا. آپ دیکھیں تو ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ جنگ صفین میں ہوئی ہے, جناب عمار کی, جناب عمار کی, کیونکہ جب جناب عمار کی شہادت ہوئی تھی, اور جناب مالک اشتر کی شہادت جب وہ مصر کی راہ میں تھے اور اس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا, تو شہید کرنے کے بعد جنہوں نے مارا تھا اپوزیشن نے, انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی کے 2 بازو تھے, مالک اشتر اور عمار یاسر, ان دونوں بازو کو میں نے کاٹ ڈالا, مار ڈالا. یعنی جناب عمار یاسر کی بھی اتنی فضیلت ہے. دراصل میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا آپ سے کہ جناب عمار یاسر کے سلسلے میں کچھ بتائیں, کیونکہ دیکھیے کوئی بھی بچہ, کیونکہ جناب عمار جو ہے یہ معصوم نہیں ہے, یہ صحابی ہے, لیکن ان کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے اپنے والدین سے تربیت پانا.
تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب سمیہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اس طریقے سے تیار کیا ہوگا، مولا علیہ السلام کی ولایت ان کے دل میں اس طریقے سے اتاری ہوگی، تب جا کر یہ بھی مطلب شہادت کے درجے پر جو فائز ہوئے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کے جو پہلے شہید ہے یا شہیدہ ہے وہ خاتون کا نام بتائیے۔ اسلام کی جو پہلی شہیدہ ہے خاتون، ان کا نام جناب سمیہ ہے، جو جناب عمار یاسر کی والدہ ہیں۔ اور جب اسلام آیا تھا، اسلام یعنی سامنے ظاہری طور پر جب لایا گیا تو کیونکہ ان کے خانوادے جو تھے رسول خدا کے، یہ لوگ اسلام بتانے آئے تھے، جی، تو ان کو جو سن کر جو اسلام کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا تھا، جس کو کہا جائے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سورہ واقعہ میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو بہت پہلے سے اسلام سے پہلے قبول کیا ہے۔ 7 افراد تھے، جس میں سے 4 افراد تو جناب سمیہ کے خانوادے میں سے تھے۔ ایک تو خود جناب سمیہ تھیں، سیکنڈ ان کے ہسبینڈ تھے جناب یاسر، تھرڈ ان کے بیٹے جناب عبداللہ، فورتھ انہی کے بیٹے جناب عمار، اور ففتھ جناب بلال، سکس جناب صہیب، اور جو تھے وہ جناب خباب تھے۔ جو یہ 7 لوگوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا تھا، یعنی بالکل بگننگ میں رسول نے آغاز کیا دعوت ذوالعشرہ میں، اور اس کے بعد جو کسی نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے وہ ان ہستیاں تھیں۔ اور اسلام کے لیے جو قربانی پہلے دی بہت گئی خاتون دیا ہے، جو بہت جناب قربانی ہوئی سمیہ، ہے، جناب اتنے سمیہ، آسانی کے ساتھ آج ہم لوگ مسجد سے آواز سنتے ہیں اذان لا کی، الہ آج الا اتنی اللہ۔ آسانی کے ساتھ ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں، نماز کے لیے لوگ احترام کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے بہت سے فیسٹیولز، ہم انڈیا میں رہتے بلانگ، مگر بہت سے ہمارے اسلامک فیسٹیول میں انڈیا گورنمنٹ نے بھی بہت ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں، مگر اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنا خون دیا ہے۔ جی، کافی قربانیوں کے بعد میں ہم اتنے آرام سے کلمہ لا الہ کا جو نعرہ ہے یہ بلند ہوتا ہے مسجدوں سے اور گھروں سے، بہت آسانی بہت سے۔ آسان کے ساتھ، اس سے لکھا کہ گیا ہے خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ جی بالکل۔ یہ بتائیے اب کہ جیسے کہ جناب سمیہ کی تو اتنی فضیلت واضح ہوئی، میں نے اس لیے آغاز ہی کیا فضیلت سے شہید کی کہ جناب سمیہ کی جو فضیلت ہے وہ اور ہمارے بیچ نمایاں ہو کہ وہ شہید ہے، مطلب خاتون میں شہید کا مطلب درجہ پانا بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو خانم آپ ہمیں یہ بتائیے اب کہ وہ کون سا عظیم کارنامہ تھا جس کی بنا پر جناب سمیہ جو ہے شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں؟ جناب سمیہ کے جو سب سے بڑا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ ابھی بہت سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، گلوبلی جو ایک اسلام فوبیا پھیلا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے، اس چینل کے ذریعے بھی بہت سے حقیقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے لیے مولا کائنات نے بھی کیا، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بخود بلند ہوتا ہے، اسے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مذہبی ہمارا حق کا ہے، جی حق پر مبنی ہے۔ تو جناب سمیہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں، بالکل بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں وہ، تو وہ جلدی ایکسیپٹ ہر ایک چیز کو نہیں کر سکتی۔ وہ دیکھتی ہیں میرے نیبر میں کسی نے کیا کہ نہیں کیا، جی میرے مثلاً منطقے میں کسی نے ایکسیپٹ کیا، میرے رشتہ دار میں کیا کہ نہیں کیا، وہ ایک گیدرنگ کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہیں۔ مگر یہ وہ ہستی تھی جس نے آگے بڑھ گئی، فوراً اسلام کو قبول کیا کہ رسول کہہ رہے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد آج کے دور کے لیے، کیونکہ 1400 سال ہو گئے اسلام کی عمر بھی، 1400 سال کے بعد بھی ہم دنیا والے جو ہمارے اندر میں ایک میٹیلسٹک آ گیا ہے ہمارے اندر میں، کہ ہم دنیاوی چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دیتے، ہم نے خواہش کی، دعا مانگی، بہت سی منت مانگی، بہت سے ہمارے بچے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اچھے پرسنٹیجز ان کو مارکس مل جائے، یہ ایک اچھے مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی دنیاوی چیزوں کے لیے، اب خدا نہ کرے اگر ان کو نصیب نہیں ہو پاتا، نہیں مل پاتا ہے، تو فوراً ہمارے زبان سے ایک ایسا جملہ نکلتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا ہے، بالکل فوراً اس جملے میں ہمارے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہم نے تو اتنا وقت دیا تھا، ہم نے دعائیں پڑھی تھی، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، پتہ ہے ہم سب کو اس بات کی یقین ہے، علم ہے کہ ہمارے حق میں شاید بہتر نہیں تھا وہ، اس لیے نہیں نصیب نہیں ہوا، ورنہ
اگر بہتر ہوتا تو خدا تو ہمیں ہم سے بالکل زیادہ دیتا چاہتا ہے. جی ہمارے رگے گردن سے وہ زیادہ قریب ہے ہمارے, وہ ہمیں زیادہ 9 ماؤں کے درجے وہ اس سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. جی مگر یہاں پر جناب سمیہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب ابو لہب اور ابو جہل جو رسول خدا کے چچا تھے, رشتہ دار تھے ان کے, جی سگے چچا تھے, ان لوگوں نے آنے کے بعد اس خانوادے کو بہت ظلم کیا ہے, بہت ظلم کیا. اور اس ظلم کو سہنے کے بعد بھی جناب سمیہ نے اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آج داعش جو ہے, ہم لوگ نظر آتا ہے ٹی وی کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, واٹس ایپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اس زمانے میں ان لوگوں نے ویسے ہی کیا تھا, پانی کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا تھا, سر کو ڈبو کے رکھا جاتا تھا, کئی کئی گھنٹے تک ان کو دھوپ کے اندر تپش میں رکھی جاتی تھی, کھڑے کر کے اتنی رکھا جاتا, اذیت. اتنی اذیت. لوہے کے آئرن کے کپڑے پہنائے جاتے تھے تاکہ وہ گرم ہو جائے تو ان کو اذیت ہو, ان کو اذیت ہو. پلس ان کو ایک کھول بنایا گیا تھا, بنانے کے بعد ان کے گردن پر رکھا گیا تھا, پتھر کے اسٹرانگ بنا کر گردن پر رکھا جاتا تھا, اور کہا جاتا تھا آپ لات و حبل اور عزا کو آپ بولو, آپ ان کو خدا مانو, پر یہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہی, اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے. یہ ایک بہت بڑا کمال ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. بہت بڑا سچ میں, کہ ہمیں جتنی آسانی سے ملا ہے خدا کا, ہمیں لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنا پر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر بچپن سے ہی ہے کہ چلن رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. واقعی میں ہمیں خدا کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے, اور ایسے واقعات سے ہمیں درس بھی لینا چاہیے. اور شاید ہم ایسے واقعات کو سن کر ہمیں اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا چاہیے, کبھی خدا نخواستہ اگر ہم پر بھی ایسا وقت پڑا تو خدا ہمیں بھی ثابت قدم رکھے, ایمان پر رکھے. جی, تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں اتنے ظلم ڈھائے گئے, جن ظلم کی بنا پر جناب سمیہ کی شہادت جو ہے واقع ہوئی, تو اس ظالم کا بھی نام بتائیے. ابو جہل, ابو لہب, انہوں نے تاریخ کی کتاب, جو ہسٹری کی جو کتاب ہے, اس کتابوں کے ذریعے میں اوپن تو نہیں کیا گیا کیونکہ کسی خاتون کی عظمت کی بات ہے, ان لوگوں نے رسول خدا اور جناب سمیہ پہ کچھ اس طرح سے بہتان لگایا تھا, اسے بلیم کہا جائے, وہ کیا تھا کہ جب جناب سمیہ نے اس کو کچھ جواب دیا, اس بنا پر اس نے پیٹ پر خنجر مار دیا تھا, جس سے ان کو شہید ہوئی ہے. اور دنیا کے آپ نظام کو آپ دیکھیں, چاہ کے شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے, کیونکہ رسول خدا ہی کہتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. مثلا ہم نے اگر کسی کو کھانا کھلا دیا تو بہتر تھا کسی پیاسے کو پانی پلا دیں, نہیں, ہر ایک نیکی پر ایک نیکی ہے. مگر رسول خدا کہتے ہیں شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے, وہ سب سے بڑی نیکی ہے, خدا کا بہت ہی پسندیدہ بہت اعمال ہے. پسندیدہ. اور 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی ہے, اور جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا, تو خود آپ ذرا سوچیں رسول خدا کی کتنی قریب تھیں, اور رسول خدا کے لیے کتنی محترم خاتون تھی یہ, کہ رسول خدا ان کے بیٹے عمار یاسر کے ہاتھ کو پکڑے, اور پکڑ کر ابو جہل کے جہاں پر اس کا جنازہ رکھا گیا تھا, ڈیڈ باڈی رکھا تھا, وہاں پر لانے کے بعد دکھایا کہ دیکھو جس نے تمہارے ماں کو شہید کیا تھا, اور آج اس کا جنازہ دیکھو کس طرح پڑا ہوا ہے. بالکل, آج اس کا جنازہ. آپ دنیا کے نظام کو دیکھیں کہ ان لوگ جو تھے, یہ مثلاً اول اسلام سے یہ لوگ ہیں وہاں پر, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جن کے لیے سابقون بھی کہا جاتا ہے. مگر آج آپ دنیا کے نظام کو دیکھیں کہ سعودی عرب میں, ہم ویورز بھی دیکھ سکتے ہیں, گوگل کے ذریعے موجود ہے سب جگہ, آج جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کون اسلام صحیح کر رہا ہے, کون فالو کر رہا ہے. یہ ہمارے اندر میں شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اسلام, کس طرف ہم جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور کچھ سامان ہم کچھ 1000 میں لیتے ہیں, کچھ 1000 میں, تو ہم اس کو سرچ کرتے ہیں کہ کس برانڈ کا ہے, کس نے بنایا ہے اور کیسا ہے. ہم اتنا سرچنگ کرتے ہیں. دین وی شوڈ تھنک اباؤٹ آور سیلف آلسو, کہ ہم اسلام کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں, اور اسی بنا پر ہم اللہ سے اور اہل بیت سے جب ہماری ملاقات ہوگی, اللہ کے نبی سے جب ہماری ملاقات ہوگی, تو ہم خود کتنے رائٹ پر ہیں. آج آپ دیکھیں سعودی عرب میں وہاں پر رستہ بنایا گیا ہے, روڈ کے نام ہے ابو لہب, ابو جہل, روڈ اسٹریٹس کے نام ہے.
گوگل میں بھی موجود ہے. کچھ اسٹریٹس کے نام ہیں وہاں پر. ابرہا جو سوچیں جو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, جی, خدا کا کھلم کھلا دشمن. اوپنلی دشمن تھا, اور اس کے نام سے روڈ بنایا جا رہا ہے. آج بھی مدرسہ وہاں پر ہے یزید کے نام سے, جو اسلام کا اوپنلی دشمن تھا. بالکل. قرآن کو انکار کر رہا تھا, خانہ کعبہ کا انکار تھا, انسانیت کا انکار کر رہا تھا, اور اس کے نام سے مدرسہ کھول کر رکھا گیا. اور جو ایسی چیزیں رائج کرنا چاہتا تھا اسلام میں جو حرام ہے, حرام ہے وہ چیزیں وہ جو رائے, اور اس کے نام سے آج, اور جو لوگ اسلام کے لیے اتنا کچھ قربان کر ڈالا, جی, اتنا کچھ, یعنی شہادت تو ایک بہت بڑی بات ہے, تلوار لگی اور وہ شہید ہو جائے انسان, جی, مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا برداشت کرنا, بیئر کیا کر بالکل, سکتا ہے. بے شک. ایک خاتون ایک بہت نازک چیز ہے, اور وہ کس حد تک انہوں نے برداشت کر کے دکھایا. جی, برداشت کر کے دکھایا, اور ہمارے لیے ایک میسیج بھی چھوڑ دیا کہ ہم تو دنیاوی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, برداشت کرنے کی قوت اب نہیں ہے. مینس ایسے جو کلمات ہماری زبان پر آ جاتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا, جبکہ وہ دنیاوی مصیبتیں ہیں, پل دو پل کی, وہ ختم ہو جانے والی ہیں. لیکن اگر اس کی پر ہم صبر کرتے ہیں, مطلب جیسے جناب سمیہ کی ہی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں درس کے, انہوں نے صبر کیا, چونکہ اگر وہ اپنی تکلیفوں پر صبر نہ کرتی تو شاید وہ بھی درجے پر, اس مقام پر نہیں پہنچ پاتی آج. تو خانم آپ کا بہت بہت شکریہ جناب سمیہ سلام اللہ کے سلسلے سے اتنی اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو, آپ کا بھی شکریہ, آپ کے پورے ون چینل کی ٹیم کا شکریہ, اور ساتھ میں ہمارے ویورز کا بھی شکریہ. جی ناظرین, آپ سے انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے آپ سے کچھ عرض کرتی چلوں, وہ یہ کہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ اسلام کی ہی عظیم خاتون کے یا وہ خواتین پر نظر کریں جیسے کہ جناب خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف, جنہوں نے اپنی دولت کو پیش کیا اسلام کی راہ میں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جن کے لیے حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اپنی تمام پریشانیوں کو میں بھول جاتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا, جنہوں نے اپنے بھائی کے مشن کو کامیاب بنایا. اور دیکھیے آج کا ہمارا ایپیسوڈ آپ نے جو ابھی دیکھا کہ جناب سمیہ سلام اللہ علیہا, جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کی جو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر شہید ہو گئے. وہ خود تو شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی, اپنے فرزند کی اس طریقے سے پرورش کی کہ ان کے بیٹے نے بھی شہادت کا درجہ پایا. تو انشاءاللہ ناظرین آپ سے اسی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اور آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.